محترم بزرگان جمعیت، اسلامی نوجوانوں اور پردہ نشین عفت مآب میری اسلامی بہنوں، ایک بات جو مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ بے شک ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے۔ ہماری ہر قسم کی تعریف و توصیف کا اکیلا مستحق، اکیلا حقدار وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، سارے ہی رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ نیکیوں کی حفاظت ہے، نیکیوں کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ ہم اس خطبے کے ذریعے یہ جاننے کی، سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، ہم یہ جو اتنی محنتوں سے نیکیاں کرتے ہیں، اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد ہم جو ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹیاں نیکیاں انجام دیتے ہیں، ہمیں یہ جاننا ہوگا، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ ہماری ان نیکیوں کی حفاظت بھی کتنی ضروری ہے۔ حاضرین کرام، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی دی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے۔ ہماری ایک زندگی ایک وقت پر آ کر ختم ہو جانے والی ہے۔ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال، 55 سال، 60 سال، جتنے بھی ہماری زندگی کے دن ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہماری زندگی کا جنازہ نکلے گا اور ہمیں مرنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے رعب، اپنے دبدبے کے ذریعے، اپنے پاور کے ذریعے، اپنی کسی بھی صلاحیت کے ذریعے، اپنی بادشاہت کے ذریعے، اپنی سلطنت کے ذریعے، کوئی بھی انسان، ایک نبی بھی اپنی نبوت کے ذریعے، نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، اپنی موت سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے تو صرف موت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ وہ آدمی موت کے بعد بھی ایک بہترین زندگی گزارے گا، وہ ہے ہماری عملی زندگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور موت کے بعد جو مرحلے آنے والے ہیں ان مرحلوں کے لیے ابھی دنیا میں عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، تاکہ موت کے بعد آنے والی جو سختیاں ہیں، موت کے بعد آنے والے جو اللہ کے عذابات ہیں، ان سارے عذابات سے میں بچ سکوں، یہ سوچ کر انسان عمل کرتا ہے۔ اب اگر اندازہ لگائیے، کوئی انسان کسی کو سفر میں جانا ہو، ریزرویشن اس نے کروا لیا ہے، لیکن عین وقت پہ اس کے ریزرویشن کی ٹکٹ گم ہو گئی، اس کی ٹکٹ پھٹ گئی، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، اس کی جو حفاظت تھی، سفر میں جانے کی جو حفاظتی چیز تھی وہی اس کی گم ہو گئی، تو اب انسان کتنا پریشان ہو گیا، کتنا پریشان انسان ہو جائے گا۔ انسان نے مثال کے طور پر کھانے کے لیے کھانا بنایا، عین کھانے کے وقت میں اس کا جو بھی کھانا تھا وہ کوئی کھا گیا، چوری ہو گیا، تو اس وقت انسان کتنا پریشان ہو گیا۔ آدمی کو میدان جنگ میں جانا ہے، گھوڑے کی اس نے تیاری کر لی تھی، اس کا جو بھی اوزار سامان تھا وہ بھی لے لیا، لیکن جب میدان جنگ میں گیا تو معلوم ہوا کہ یہ سامان تو میں بھول کر آ گیا۔ تو حاضرین کرام، یہی ہمارے ساتھ ہمارے عمل کے معاملے میں ہونے والا ہے، یہی ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے معاملے میں بھی ہونے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں،
ہم میں سے بہت سارے بزرگ ہیں، چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، الحمدللہ مسجدوں میں آئے ہیں، کرسیوں میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمل کی اہمیت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی جن کو کاروبار میں ہونا چاہیے تھا، دکان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اذان سنی، انہوں نے اپنی قربانی دی کاروبار کی، اپنا کاروبار چھوڑ چھاڑ کر مسجد کو آئے، نمازیں ادا کی۔ ہم میں سے بہت سارے غریب بھائی کماتے بہت کم ہیں، لیکن صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اپنی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو دباتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی، بہت سارے نوجوان دن میں 3 وقت بھی کھاتے ہیں اور باہر ہوٹلوں میں بھی کھاتے پھرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے پیٹ کی قربانی دیتے ہیں، اپنی بھوک کی قربانی دیتے ہیں، گرمی کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں، یعنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میں عمل جمع کر لوں، عمل کی پونجی کو اپنے ساتھ رکھوں اور یہ پونجی لے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچوں۔ لیکن محترم حاضرین، کیا ہو جائے، کیا افسوس کا کیا مقام رہے کہ ہم دنیا میں ایک طرف سے نیکیاں کرتے آتے رہے، لیکن ہم نے کبھی اپنی نیکیوں کی ہم نے حفاظت نہیں کی۔ ایک طرف نیکیاں بھی کرتے رہے اور دوسرے طرف ہم گناہوں میں بھی ملوث رہے، یا پھر نیکیاں کرنے کا جو طریقہ رہا اس طریقے کو ہم فالو نہ کرتے رہے، اور نتیجے میں یہ ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے رہے، دنیا میں اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے رہے، نیکوکار سمجھتے رہے، یا کوئی ہمیں دنیا میں دیندار نیکوکار تو سمجھتا رہا، لیکن جب آخرت میں پہنچے، اللہ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہم جسے نیکیاں سمجھ کر رہے تھے، ہم جن چیزوں کو نیکیاں سمجھ کر رہے تھے وہ تو ایک پہلے نیکیاں ہی نہیں تھی، یا پھر ہم نے جو نیکیاں سمجھ کر کی، ہماری جو نیکیاں تھیں، لیکن ہماری زندگی کے بہت سارے گناہ ایسے تھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے یوں سمجھیے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی برباد ہو گئی۔ حاضرین کرام، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ لیس الشأن بالعمل وَإِنَّمَا الشَّأْنُ بِحِفْظِ الْعَمَلِ مِمَّا يُفْسِدُهُ وَيُبْطِلُهُ، کہ انسان کے لیے صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو بچائے کہ میرا عمل کن کن چیزوں کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، میری نیکیاں کس وجہ سے کم ہو رہی ہے۔ حاضرین کرام، ایک اور چیز جو مجھے اور آپ کو عمل کے معاملے میں جاننے کی ہے، ہم جس دین کی اتباع کرتے ہیں، ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں، جس دین کے نام پر ہم جیتے اور مرتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین پر چلنا جتنا ہماری آخرت میں کام آنے والا ہے اتنا ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آنے والا ہے۔ ہمارا دین پر چلنا ہماری آخرت کی کامیابی کی علامت بھی ہے، اور ہماری دنیا کی کامیابی کی علامت بھی یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا عمل ہے۔ اگر ہم نیکیاں نہ کریں تو ہماری آخرت تو برباد ہو جائے گی، لیکن ہماری جو دنیا میں ہم جس میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا بھی ہماری عمل برباد ہو جائے گی۔ اور ہم جب نیکیاں کرتے ہوئے ہم ایسی چیزیں، ایسے گناہ کریں گے کہ جس سے ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ حاضرین کرام، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں میرا شمار بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ایک طرف سے نیکیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف سے اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ کہیں ہمارا شمار تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ماہانہ 10,000 کماتا ہے، لیکن ہر مہینے میں وہ اپنے 10,000 بھی خرچ کرتا ہے اور اس کو مزید 10,000 کا قرضہ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان ایک طرف سے کما رہا ہے اور دوسری طرف سے خرچ اتنا زیادہ کر رہا ہے کہ اس کی اصل تنخواہ بھی ختم ہو رہی ہے اور وہ قرض دار بھی ہو جا رہا ہے، قرض میں بھی مبتلا ہو رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کو اپنے اچھے برے کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کما کتنا رہا ہوں اور میں خرچ کتنا کر رہا ہوں، اپنے اخراجات کو کم کرے اور اپنی کمائی کو انسان بڑھانے کی کوشش کرے۔ تو نیکیوں میں بھی یہی معاملہ ہے، اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔
انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ مجھ سے گناہ کیا ہو رہے ہیں اور مجھ سے نیکیاں کیا ہو رہی ہیں، اپنے گناہوں کا جائزہ لے، اپنے گناہوں کو ختم کرے اور اپنی نیکیوں کا جائزہ لے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ نیکیاں یہ انسان کی باقی رہنے والی چیز ہے اور انسان کے گناہ بھی یہ بھی باقی رہنے والی چیز ہیں۔ گناہ بھی انسان کے ساتھ جہنم تک جائیں گے، انسان کی نیکیاں بھی انسان کے ساتھ انسان کو لے کر جنت میں جائیں گی، دونوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ حاضرین کرام، آخری بات تمہیدی طور پر، ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگوں تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے یہ تمہارا شیطان ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، کبھی اس کو دوست مت سمجھنا، کبھی اس کو دوست مت سمجھنا۔ تمہاری نیکیوں کو یا تمہارے گناہ کو ایسا خوشنما بنا کر پیش کرے گا، تم اپنی نیکیوں کے باوجود بھی تم دھوکہ کھا جاؤ گے اور اپنے گناہوں سے کبھی تم سمجھو گے نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ نیکیوں کو ایسا بنا کر پیش کرے گا کہ نیکیاں میری بہت زیادہ ہیں، اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور گناہوں کو ایسا بنا کر پیش کرے گا یہ تو چھوٹا ہی گناہ ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، جبکہ یہی گناہ ایک تو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا اور دوسری طور پر یہی گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جائے گا، جس طرح ایک آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے خاموشی کے ساتھ، جس خاموشی کے ساتھ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی خاموشی کے ساتھ انسان کے بعض گناہ بھی ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ ہم اس بات پر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہماری کتنی نیکیاں رہیں گی، ہماری کتنی نمازیں رہیں گی، ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، مسجدوں کو آنا، اندھیرے میں مسجدوں کو آنا، سردی کے دنوں میں وضو کرنا، سردی کے دنوں میں نماز کے لیے وضو کرنا، غسل کرنا، مسجدوں کو آنا، ہماری کتنی نیکیاں ہیں، پتہ نہیں ہمارے کن کن گناہوں نے ہماری کن کن نیکیوں کو کھا لیا ہے، ہمارے کتنے ایسے نیک کام تھے، ہمارے کتنے ایسے اعمال تھے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں یا برباد ہو رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جائزہ لینے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، اب آئیے کچھ ایسے اعمال کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کیا کروں گا تو میرا عمل برباد ہوگا، یا پھر مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میری نیکیاں محفوظ رہیں۔ اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی موبائل ہے، میرا اور آپ کا موبائل ہے، تو ہم جب موبائل کو رکھتے ہیں تو اس میں ایک لاک لگاتے ہیں تاکہ کوئی اس میں دوسرا آنے نہ پائے۔ تو نیکیاں جب ہم کرتے ہیں تو کوئی اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسی چیز اپنی زندگی میں اپنانی ہوگی جس سے ہماری نیکیاں باقی رہیں اور ہمارے گناہ بھی ختم ہوتے رہیں، ہماری نیکیاں ضائع ہونے نہ پائے، ہماری نیکیاں برباد ہونے نہ پائے۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان کا شرک کرنا، کفر کو اختیار کرنا اور انسان کا منافقت اختیار کرنا، دین سے پھر جانا۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، ان کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، شرک میں بھی مبتلا ہے، درگاہوں پر سجدے ٹیکتا ہے، منتیں مانگتا ہے، تعویذیں پہنتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی یوں سمجھتا ہے کہ کائنات کے تصور میں، کائنات کے تصرف میں اللہ کے علاوہ کسی پیر کا بھی ہاتھ ہے، زندگی اور موت دینے میں، اچھے برے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اختیار ہے۔ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جانے والی تمام نیکیاں برباد ہونے والی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ساتھ کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ انبیاء کرام کے بارے میں کہا گیا کہ لئن اشرکوا، کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ضرور ان کا عمل بھی برباد کر دیا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کرتے تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا یہ عام انسانوں کو نہیں بلکہ انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی ولی ہو، پیر ہو، کوئی امام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عام انسان ہو، کتنی بڑی عبادت کرنے والا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں شرک کو آنے نہ دے، شرک کو آنے نہ دے۔ اور جو آدمی کبھی دین پر تھا، سچا پکا مسلمان تھا، مگر وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا، تو ایسے بھی آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا، مرتد کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ کفر کو اختیار کرنا، کفر کی راہ پر چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا انکار کر دینا، منافقانہ روش اختیار کرنا، منافقوں کے طریقے پر چلنا، ان تمام چیزوں سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ منافقین اللہ کے نبی کے زمانے میں آتے تھے، اللہ کے نبی کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں، اور قیامت کے دن نچلے درجے میں پائے جائیں گے۔ نفاق انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اگرچہ وہ نیکیاں صحابہ کرام کے ساتھ بھی انجام کیوں نہ دی گئی ہوں۔ منافقین کا معاملہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اللہ کے نبی کا زمانہ پانا، قرآن مجید کا نازل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے زمانہ دیکھنا، مگر پھر بھی اپنے نفاق کی وجہ سے اپنی اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینا، یہ منافقین کی عادتیں بتائی گئی ہیں۔ حاضرین کرام، ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ نیکی کرنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانا ہے۔ کسی پر ہم نے احسان کیا، کسی پر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ ہم نے کیا، اچھا معاملہ انجام دینے کے بعد اگر ہم اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں تو سمجھیے کہ ہمارا سارا کا سارا احسان برباد ہو جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے کسی بھی قسم کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے اللہ نہ ایسے بندوں کی طرف دیکھے گا نہ ان سے اچھے طور پر بات کرے گا۔ اگر ہم کسی آفس میں جائیں، وہاں ہمیں جو آدمی بات دیا ہے، آفس میں ہمیں جس نے بلایا ہے، اگر وہ ہماری طرف نہ دیکھے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، بھائی تم نے مجھے یہاں بلایا ہی کیوں تھا؟ مجھے اگر دیکھنا نہیں تھا، اگر میرا پیپر ورک کرنا نہیں تھا تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو میدان محشر ہوگا، اللہ کے علاوہ اس دن کا حاکم کوئی اور ہوگا بھی نہیں۔ تو اس میں کہا گیا المنان، اپنے احسانات کو گنانے والا، اپنے اچھائیوں کو گنانے والا، اپنے احسان کو گنانے والا، احسان کو جتلانے والا، ایسا بندہ بھی اپنے عمل کو ضائع کر لے گا، برباد کر لے گا، اس کو بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ آیت کریمہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں مجھے ہی کہا جا رہا ہے، آپ ہی کو کہا جا رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتا کر اپنے صدقے کو برباد مت کرو۔ صدقہ نیکی ہے آپ کی، اپنی نیکی کی حفاظت کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں بیچارے پر، کسی مظلوم پر، کسی درد کے مارے پر، کسی پریشان حال آدمی پر آپ نے کبھی اچھا سلوک کیا تھا، کہ آپ نے کبھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، اس پر احسان کیا تھا، اپنی نیکی کو آپ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیے۔ احسان جتائیں گے آپ اپنی اس نیکی کو برباد کر لیں گے۔ حاضرین کرام، ایک اور چیز جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے ریاکاری کا معاملہ کرنا، دکھاوے کا معاملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں
وہ تمہارا ریاکاری کرنا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آگے بیان فرمایا کہ آدمی کیا کرتا ہے، نماز پڑھتے رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرے نماز پڑھنے کو کوئی نوٹ کر رہا ہے، کوئی نوٹس کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آدمی اپنی نماز میں مزید اچھائی لا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا کہ یہ ریاکاری ہے کہ آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرے کہ دیکھو میں اچھا عمل کر رہا ہوں، دکھانے کے لیے عمل کرے۔ بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک بھی کہا گیا، آدمی سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، جاؤ جا کر اسی سے ثواب بھی لے لو، جاؤ جا کر اس سے ثواب لے لو۔ جس کو دکھانے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی تھی، جس کو دکھانے کے لیے تم نے مسجد میں صدقہ و خیرات کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے تم نے حج کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے تم نے عمرہ کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے تم نے جو نیکی کی تھی، جاؤ اسی سے اپنا ثواب حاصل کرو۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے عمل کرنا بھی انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ حاضرین کرام، ایک اور چیز، شراب پینا۔ شراب پینے سے بھی انسان کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، یعنی آدمی 40 دن تک عبادت بھی کرتا رہے اور شراب بھی پیتا رہے تو اس کے شراب پینے کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا، یعنی 40 دن کی نیکیاں اس کی ضائع ہوتی رہیں گی، برباد ہوتی رہیں گی۔ کسی ایسے آدمی سے پوچھئے جس نے 40 دن مزدوری کی اور اسے مزدوری نہیں دی گئی، کسی آدمی نے 40 دن کسی کے پاس کام کیا، اسے تنخواہ نہیں ملی، اس سے پوچھئے، دنیا کا نقصان ہوگا، آدمی پریشان ہو جائے گا۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کا بھی معاملہ ہے کہ میں نیکیاں کروں اور میری نیکیاں برباد ہوتی رہیں۔ حاضرین کرام، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سب سے اہم چیز، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمل باقی رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا عمل ضائع ہونے والا ہے، ہمارا عمل برباد ہونے والا ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ رسول کے طریقے پر ہو، یعنی چیز اللہ کے لیے خالص ہو اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بدعت انجام دیتا ہے، بدعت و خرافات والے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بدعت کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یا اگلے مہینے میں بھی لوگوں نے بدعتیں بنا لی، رجب کی بدعت بنا لی، لوگوں نے شعبان کی بدعتیں بنا لی، لوگ صلاۃ الرغائب کے نام پر رجب میں نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ شب برات کے نام پر راتوں کو جاگتے ہیں، قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، رجب میں روزے رکھتے ہیں، رجب کے کنڈے نکالتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے ایسی ساری نیکیاں جس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہے، ایسی نیکیاں بھی انسان کے لیے بلکہ کبھی کبھار نہ صرف نیکیاں برباد ہوں گی بلکہ نیکیاں خود گناہ کا سبب بنیں گی، نیکیاں خود عذاب کا سبب بنیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے نیکی کے نام پر ہمارے دین میں کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا جس کو میں نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا، وہ نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ اگر کہیں جانا ہے آپ کو تو آپ کو مخصوص ٹکٹ ملے گی۔ آپ نے بس کی ایک ٹکٹ خریدی ہے، ایک ٹریولز چھوڑ کر آپ دوسری بس میں جائیں گے تو بس والے بول دیں گے کہ یہ ہماری ٹکٹ نہیں ہے، ہم اسے نہیں لے جائیں گے، جبکہ آپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے، آپ دوسری بس میں نہیں چڑھ سکتے۔ آپ نے ایک ٹرین کی ٹکٹ خریدی ہے، آپ دوسری ٹرین میں جائیں گے تو ٹرین والا نہیں لے گا آپ کو، بول دے گا کہ یہ آپ کی ٹرین نہیں ہے، آپ اتر جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ، ہماری دعوت کے علاوہ، ہماری کتاب و سنت کے علاوہ
کسی بھی چیز کو کوئی اپنے طور سے دین بنا لے، اس پر عمل کرے اور سمجھے کہ یہ نیکی ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ثواب دینا تو دوسری بات ہے، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، بدعت کو پہچانیے۔ بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا جانے والا کام ہے۔ ایسے کام کو بھی انسان نیکی سمجھ کر انجام دے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی انسان عمل کرتا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ صبح کے ایک فرشتے ہوتے ہیں، یہ فرشتے شام تک نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ شام کے الگ فرشتے ہوتے ہیں، یہ پھر ساری رات رہتے ہیں اور صبح تک انسان کی نیکیوں کو، اس کے گناہوں کو لکھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ روزینہ صبح و شام فرشتے بدلتے ہیں ہمارے عمل کو لکھنے والے، اور ہفتے میں، پورے ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں ہمارے اعمال کو اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یوم الخمیس یعنی جمعہ کی رات، جمعرات کی رات یا جمعہ کے دن کا معاملہ جب آتا ہے تو اللہ کے پاس سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مگر ان دو لوگوں کے عمل کو اللہ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے آپس میں بات چیت چھوڑی ہوئی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کرتا، ایسے دو لوگوں کا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یصلحا حتی یصلحا، ان کے عمل کو بازو رکھو، ان کے عمل کو بازو رکھو، جب تک یہ آپس میں مصالحت نہیں کریں گے ہم ان کی مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی حدیث میں جس آدمی کے دل میں رائی دانے برابر بھی شرک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایسے بندے کی مغفرت کرے گا۔ مگر دو مسلمان جو مشرک بھی نہیں ہیں، شرک بھی نہیں کرتے، توحید پر قائم ہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کیا ہوا ہے، تو ایسے دو مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ ان دونوں کا عمل بازو رکھو، جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کے آپس میں مصالحت نہیں کریں گے ان کے عمل کا نہ جائزہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مغفرت کی جائے گی۔ حاضرین کرام، سوچنے کا مقام ہے ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو ہم منا لیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندوں سے ناراض رہیں گے، اللہ کے بندوں کے خلاف ہم سازشیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوگا؟ بظاہر ایک آدمی ایسا ہے جو دیکھنے میں بہت معمولی ہے، دیکھنے میں بہت معمولی ہے، کپڑے بھی اس کے سیدھے سادے ہیں، مسجد کو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، ممکن ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہم سے زیادہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہم سے زیادہ ہو۔ اگر ہم ایسے بندے سے نفرت کریں گے، ایسے بندے سے بغض پالیں گے، ایسے بندے کے بارے میں ہم یوں سوچیں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہم سے بہتر ہے، تو کیا معاملہ ہوگا پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا غریب آدمی کون ہے؟ اتدرون من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس، سب سے زیادہ محتاج غریب آدمی قیامت کے دن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال عام سوال تھا، اتدرون من المفلس؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، مفلس غریب محتاج آدمی تو وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، آج کے زمانے میں کہا جائے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، خاص گھر نہیں ہے، فلاں فلاں بہت ساری چیزیں، جس کے پاس جاب نہیں ہے، کچھ بھی آپ سوچ لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا،
قیامت کے دن روزے لے کر آئے گا، قیامت کے دن زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، مالدار بھی ہوں گے صاحب دنیا میں۔ قیامت کے دن نمازیں بھی اس کے پاس موجود ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں۔ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے لسٹ میں لکھا گیا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے کہ اس نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ بھی دی ہے، سال سال زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، حج کو بھی جا کے آ گئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وسفك هذا وسفك دم هذا، کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو ایسی حالت میں آئے گا کہ اپنی نیکیوں کے ساتھ کسی پر الزام بھی لگایا ہوگا دنیا میں، کسی کے اوپر ظلم بھی کیا ہوگا، کسی کو مارا بھی ہوگا، کسی کو گالیاں بھی دی ہوں گی اس نے دنیا میں، نمازیں بھی پڑھتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، نیکیاں بھی کرتا رہا، ساتھ میں لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا رہا، تکلیفیں بھی دیتا رہا، گالیاں بھی دیتا رہا، ظلم کرتا رہا، دنیا میں لوگوں کے اوپر ناحق یوں سمجھیے ان کا حق بھی چھینتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس گناہ کے بدلے میں کسی کو مارنے کی وجہ سے اس کی 5 نمازیں اٹھا کر کسی کو دے دی جائیں گی۔ دنیا میں فلاں عبداللہ عبد الرحمن نے اس کو مارا تھا، اس عبداللہ کی نیکیاں لے لو اس کو دے ڈالو، اس عبد الرحمن کی نیکیاں لو اس کو دے ڈالو۔ کسی پر الزام بھی لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا بھی کہا ہوگا، ساری ایک ایک نماز، ایک ایک زکوٰۃ، اس کا حج، ساری ایک ایک نیکی خالی ہوتی رہے گی اور جس کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی سب کو تقسیم کر دی جائے گی۔ سوچئے کیسا ماحول ہوگا۔ ایک طالب علم نے رات دن جاگ کر نمبرات بنائے، اپنی پوزیشن حاصل کی، رزلٹ آنے کا معاملہ ہوا تو اسکول میں کہا گیا کہ آپ کے سارے نمبر کلاس والوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، آپ فیل ہیں۔ کیا ہوگا طالب علم کا حشر؟ تو ایسا ہی معاملہ کہا جائے گا کہ آپ کی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر ابھی باقی ختم نہیں ہوا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ دوسروں پر دنیا میں ظلم زیادہ تھے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس گنہگار کی گناہ لیے جائیں گے اور اس نمازی آدمی کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں ایک آدمی نے کبھی شراب نہیں پی تھی، نمازی تھا لیکن دوسروں کو تکلیف دیتا تھا، اس تکلیف کے بدلے میں کسی شرابی کے شراب کا گناہ بھی اسی نمازی کے سر ہوگا۔ ایک آدمی دنیا میں غلط کام کرتا تھا، بدکاری کے کام کرتا تھا، لیکن یہ صاحب نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اس غلط آدمی کو، گنہگار آدمی کو ستاتے تھے، اس تکلیف دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو اس بدکار کی بدکاری نمازی کے سر ڈال دی جائے گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو کیسا معاملہ ہوگا؟ تو نیکیاں کرنا جتنا ضروری ہے، نیکیوں کے ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میری نمازیں میرے ساتھ جنت میں جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں نمازیں پڑھوں اور میں کسی کی غیبت کروں اور میری غیبت کی وجہ سے میری نیکیاں کوئی اور لے کر چلا جائے۔ میں نمازیں بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، دن بھر بھوکا بھی رہوں، اپنی دولت کی ایک بڑی تعداد کو حج میں لگاؤں بھی، اور جب قیامت کے دن جاؤں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں، بلکہ کسی کے گناہ میرے سر پر ڈالے جائیں اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، نہ صرف اتنا بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہے۔ حاضرین کرام، دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ آج اگر دوپہر میں، آج رات تک بھی ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کل ظہر تک ثواب سمجھ کر ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ قائم رہنے والی چیز ہماری نیکیاں ہیں۔ جو قبرستان میں آئے گا ثواب سمجھ کر مٹی اٹھا کے ہماری قبر میں ڈال دے گا اور دفن کر دے گا ہمیں۔ اصل چیز یہاں سے جو مرحلہ شروع ہوگا وہ میری اور آپ کی نیکیوں کا معاملہ ہوگا۔ میری اور آپ کی نیکیوں کی بنیاد پر ہم تولے جائیں گے۔ یہی نیکیاں اگر ہم گناہ کرتے ہوئے یا دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو مارتے ستاتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے تو اپنی نیکیوں سے بھی ہم ہاتھ دھوئیں گے لیکن دوسروں کے گناہ اپنے کاندھے پر ڈالیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔